لیٹر لکھیں کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دی جائے، مگر کون سی حد تک وہ لوگ نہیں گرے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ تو جو شخص اس حد تک اس ملک کے لیے گرے ہیں تو کیا اس کے لیے صرف کسی ملک کی قرارداد جو کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ آ کے ہم کہیں کہ جی نہیں کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے؟ یا اسی ممالک میں کیپٹل ہل کا جو واقعہ ہوا تھا، کیپٹل ہل میں 10-15 سال لوگوں کو سزائیں ملی، تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ملک میں قرارداد پیش کر کے جی وہ وہاں کا ان کا آئینی جمہوری حق تھا کہ جی وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گھسے یا وہاں لوگوں پہ آگے لگائیں تو جی ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ڈیموکریٹک رائٹ، فریڈم آف اسپیچ کا مقصد کہیں پہ بھی قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا. پورے دنیا کے کسی بھی، چاہے کوئی بڑا ترقی یافتہ ممالک ہو یا کوئی چھوٹا ملک ہو، کسی بھی ملک میں، اور یہ نہیں کہ کوئی اور کسی اور نے کر دیا، آج بھی پی ٹی آئی کے مختلف سیکنڈ ٹیئر رہنماؤں کے وہ بیانات موجود ہے کہ جی یہاں پہ گھسو، وہاں پہ گھسو، ادھر چلو ادھر چلو. ان جگہوں کے انہوں نے نام تک لے کے کہا کہ چلیں اس پہ حملہ کریں گے، دھمکیاں دیں، اداروں کو دھمکیاں دیں، ملک کو دھمکیاں دیں. تو جو شخص قانون ہاتھ میں لے، اس کا جو آپ کا جو سوال، میں پھر اس پہ آتا ہوں، جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے، قانون لتاڑ میں لے، اگر دنیا کے کسی مہذب ملک میں وہ برا سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں کیونکہ کسی اور ملک کو اچھا لگتا ہے، یا وہاں پہ کوئی لابیسٹ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، غیر ملکی لابیسٹ یا غیر ہمارے دشمن ممالک کے کچھ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر اگر وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے انتشار کو، تو کیا اس میں ہمارا قانون خاموش ہو جائے؟ تو میں الیکشن کمیشن کی بات پہ آ رہا تھا، تو آپ نے کورٹ کی بات کی. الیکشن کمیشن کا 2002 کا آپ پڑھ لیں، بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور وہ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو شخص، جو پارٹی فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ لے، وہ ایلیجبل نہیں ہے. تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کو دیکھا جائے. اور اگر وہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا تو یہ لوگ کورٹوں میں جا کے اسٹے نہیں لے رہے ہوتے. ان لوگوں نے 8 سال تک ان کیسز کو اسٹے لینے کی کوشش اس لیے کی کہ یہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے جرم ثابت ہو چکے ہیں، اور اس میں کوئی 1 2 نہیں 10 اکاؤنٹ ان لوگوں نے چھپائے، اور ان اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ آتی تھی. وہ پیسے کہاں گئے؟ کون سے ممالک سے آ رہی تھی؟ کون سے ممالک پاکستان میں اس طرح کے انتشار کو پیٹرنائز کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں عیاں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو عدالتوں کے احترام کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کا بہت سارا احترام ہے، لیکن جو ریلیف نہیں مانگا گیا وہ دے ہی نہیں سکتے، اور ذاتی خواہشوں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے.